بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور صحافی سہیل وڑائچ نے جب فضل الرحمان صاحب سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو پہلے ذرا ان کا جواب سنیے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ ذریعہ معاش کیا ہے؟ ایسا کوئی باقاعدہ کاروبار تو نہیں ہے ہمارا۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے یہاں ایک زمین خریدی تھی، کوئی 300 کنال کے لگ بھگ ہوگی، اور اس وقت وہ نہر کے نیچے آتی ہے، تو اس کے علاوہ تو بس یہی جو جماعتی دوست احباب تعاون کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم بھی چلتے رہتے ہیں۔ یہ جناب فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں کہ 3,500 علماء ان کے نیچے ہیں، اور ملکی سیاست کے اوپر بھی بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں۔ ان کے والد صاحب مفتی محمود صاحب بھی کافی زیادہ سیاسی آدمی تھے، نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے شوق رکھتے تھے۔ وہی نعرہ لگایا، پھر ان کو حکومت بھی ملی، لیکن کچھ نہیں کر پائے سوائے اس کے کہ علی اجویری کی قبر کے اوپر جا کے حلوہ بانٹا، جس کو پہلے شرک کہا کرتے تھے۔ اس جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو قبر پر جا کر حلوہ بانٹنا پڑا۔ اور مفتی صاحب فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو گھبرا گئے پہلے، پھر کچھ کہنے لگے، اور پھر کہا کہ کچھ تھوڑی بہت زمین ہے، اور پھر ہنس کے کہا کہ جو احباب حضرات یعنی لوگ جو چندے دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اس سے گزارا چل رہا ہے، اور ساتھ ہی پھر ہنس پڑے۔ اللہ کے بندوں، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آج جو علماء حق بات بیان نہیں کرتے ہیں، شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، یا شرک کا انجیکشن دیتے ہیں قوم کو، وہ اسی وجہ سے کہ ان کا معاش کا ذریعہ جو ہے یہ دین بن گیا ہے۔ دین پر لگانے کی بجائے یہ دین سے کماتے ہیں، اور سارے ان سب علماء کے جتنے بھی آج یہ بڑے بڑے ہیں، یہ سارے دین کے اوپر کماتے ہیں۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، سب کا پیٹ معاش جو ہے یہ دین اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اذان کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے لیے اذان نہیں دیتے ہیں۔ صلاۃ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں امامت کے، اللہ کے لیے یہ جماعت نہیں کراتے ہیں، اللہ کے لیے صلاۃ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر ان کے مدرسوں کے اندر بھی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، اگر صحیح بات بھی بتاتے اور یہ ساتھ ساتھ حرام خوری بھی کرتے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی بات سچی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، مالک فرماتا ہے اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان عوام جو علماء ہیں اور مشائخ ہیں، ان کی اکثریت ہے، عظیم اکثریت ہے، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارے اس دعوت توحید کے کیوں خلاف ہیں۔ مفتی طارق مسعود ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، مرزا علی انجینئر ہو، توصیف الرحمان راشدی ہو، یہ کیوں اس توحید کی دعوت کے یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور ان کے اصلی ساتھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ کیوں ہمارے مخالف ہیں؟ کیونکہ ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مشہور عالم دین، آرمی افسر بھی تھے اور موحد عالم دین تھے۔ ان کا فتویٰ ہے کہ جو مدرسے کے اندر عالم دین پڑھاتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے، یہ شیخ القرآن نہیں ہے بلکہ حرام خور ہے۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور فتویٰ پیش کیا کرتے تھے کہ انفیو، ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو مؤذن اذان دینے کے پیسے لیتا ہے، جو عالم دین قرآن حدیث اور فقہ پڑھانے کے اوپر اجرت لیتا ہے، یہ ناجائز لیتا ہے، حرام لیتا ہے۔ اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ اس طرح کا حرام ہے جس طرح بازاری عورت اپنا جسم فروش کر کے پیسہ جو کماتی ہے،
یہ حضرت صاحب کے پیسے اس زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، ان سب کے یہی فتوے ہیں۔ یہ طارق جمیل اس دن مفتی طارق مسعود اس کو جائز قرار دے رہا تھا، اور حتیٰ کہ یوٹیوب کے اوپر جو کماتا ہے اس کو بھی جائز قرار دے رہا ہے۔ بات تو وہی ہے، علی انجینئر صاحب یوٹیوب سے کماتے ہیں، اللہ کے لیے دین نہیں پیش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کماتے ہیں، تھوڑا بہت لگاتے بھی ہیں، چاہے سموسہ کسی کو کھلا دیا، لیکن کما رہے ہیں۔ جب تک اس اجرت کو یہ حرام نہیں کہیں گے، اللہ کے دین کے یہ غدار رہیں گے۔ اور یہ پچھلے دنوں کے اندر یہ جو پنجاب حکومت نے مولویوں کے لیے وظیفے مقرر کیے ہیں، بھائی اللہ حرام قرار دے اور تم اس کو وظیفہ مقرر کرتے ہو صرف دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ آپ سے خوش ہو جائیں، پھر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ 10,000 ہم ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں، یعنی یہ تھوڑے ہیں، حالانکہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، یہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور قرآن اور حدیث اس کی نفی کرتا ہے۔ 28 آیتیں ہیں قرآن کی اس موضوع کے اوپر، جو کم از کم میں نے براہ راست پڑھی ہیں، کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو مت بیچو دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ عام طور پر کبھی کبھی لوگ ان کی حمایت میں کہتے ہیں بھئی اپنے دوسرے لوگوں کو اتنی زیادہ تنخواہیں دیتے ہو، مولوی صاحب کو بہت تھوڑی دیتے ہو۔ بھئی مولوی صاحب کی تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، گاؤں کا مولوی ہو یا شہر کا مولوی ہو، کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، مکی ہو، مدنی ہو، فرانس کا ہو، امریکہ کا ہو، ہالینڈ کا ہو، جہاں کا بھی مولوی ہے وہ حرام اور ناجائز کھاتا ہے۔ یاد رکھیے، بڑی بڑی کوٹھیاں انہوں نے بنائی، وہاں سے کما کے لاتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھتی ہے، سب سے زیادہ سب سے پہلے یہ جو مولوی ہیں، یہ پیر ہیں، یہ عوام کو ابھارتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ایمانداروں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، پرچے کاٹتے ہیں، اور یہ خالص دنیا دار ہیں اور دیندار نہیں ہیں بلکہ دکاندار ہیں۔ جب تک ان کے منہ میں ہڈی دینا بند نہیں کریں گے، یہ حق بات نہیں بیان کریں گے، اور جس دن آپ نے ان کی حرام خوری کو بند کر دیا، یہ صاف اعلان کر دیں گے کہ یہ مسلک بنانا بھی جرم ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، لبیک یا رسول اللہ پکارنا شرک ہے، تعویذ گنڈا شرک ہے، امام زامن شرک ہے، گھوڑے کی پوجا بھی شرک ہے، 11ویں بھی شرک ہے، اور میلاد بھی شرک ہے۔ یہ بول پڑیں گے صاف، کیونکہ ان کے پیٹ کے اب بند ہو گیا مسئلہ۔ ان کا پیٹ چلتا ہے جب تک یہ ساری ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں، شرکیہ چیزیں، عرس اور میلے، پیری مریدی، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کا پیٹ۔ اللہ کے بندوں ہو، چاہے یہ آرمی کا خطیب ہو یا عوام کا یہ مولوی ہو، یہ سارے حرام خور ہیں۔ اور جس طرح دین کے اوپر اجرت لینا ناجائز ہے، حرام ہے، جرم ہے، اسی طرح ان کو دینا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، جرم ہے۔ کیونکہ آپ دینے والے جب اللہ کی کتاب کا اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو وہ بھی انکار کر رہے ہیں، تو دینے والے اور لینے والے دونوں مجرم ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جب تک اس مسئلے کو سمجھا نہیں جائے گا کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا ان کے لیے وظیفے مقرر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔